الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جس میں ہم اللہ کریم کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں آمد ہوئی اور جہاں جہاں تشریف آوری ہوئی، ان مقامات کا بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں روزانہ کسی ایک موضوع کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قبر میں آمد مصطفیٰ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے وہ صرف ظاہری حیات تک جو ہے وہ نہیں تھی، بلکہ وصال ظاہری کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ تشریف آوری جاری ہے، جیسے کہ قبر میں تشریف لانا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مرنے والے کے پاس 2 فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مردہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے سوال کریں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون مرد ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ تو مردہ جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ مردہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، لہذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اور اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ پس اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس تک جنت کی ہوا اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، اور تا حد نظر اس کی قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔ پھر کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مردہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کریں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون مرد ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ تو مردہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور اسے آگ کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ پھر فرمایا کہ اس تک وہاں کی گرمی اور لو آتی ہے، اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر اندھے بہرے فرشتے مسلط ہوتے ہیں جن کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اگر ان سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے۔ ان سے ایسی مار مارتے ہیں کہ جس کی آواز جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کی مخلوق سنتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو خصوصی شان عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرنے والے سے قبر میں آپ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جانا۔ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے
آئیے اس حوالے سے دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تم اس مرد یعنی محمد کے بارے میں کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان مردہ جواب میں کہتا ہے یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کریم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وعنی تسألون، یعنی قبر کا امتحان اس طرح ہوگا کہ تم میرے ذریعے آزمائے جاؤ گے اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب نہ معلوم کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ شریعت نے اس کی کوئی تفصیل نہ بتائی اور چونکہ امتحان کا وقت ہے اس لیے ھذا النبی نہ کہیں گے، ھذا الرجل کہیں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قبر میں میت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرا کر سوال ہوتا ہے کہ تو اس شمس الضحیٰ بدر الدجا کہ جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں کیا کہتا تھا۔ ھذا اشارہ قریب ہے تو معلوم ہوا کہ دکھا کر قریب کر کے پھر پوچھتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صوفیہ کرام اور عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں اور قبر کی پہلی رات کو دولہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور مولانا عاصی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی جس کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی رات۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور زیارت کا شوق ہو، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ چونکہ قبر میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونے کی امید ہے، نیز موت کے بعد نیک بندوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، اس لیے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین موت کا وقت آنے پر خوش ہوتے تھے۔ آئیے اس حوالے سے 3 صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر سنتے ہیں۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر پکارا واہ حزناہ، یعنی ہائے غم۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ طرباہ، یعنی واہ خوشی، غدن القى الاحبہ محمدن وحزبہ، یعنی کل یعنی مرنے کے بعد میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گروہ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملوں گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان سے بھی متعلق اسی طرح کی حکایت ملتی ہے۔ اور نمبر 3 حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین کے دوران یہ شعر پڑھا الآن القى الاحبہ مدن ثم حزبہ، یعنی انقریب مرنے کے بعد میں اپنے پیاروں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملوں گا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا الیوم نلقى حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آج ہم اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے ہیں۔ روحنا کیوں ہے مضطرب موت کے انتظار میں،
سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لفظ حاذا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اشارہ ہے یہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کی رسالت مشہور ہے اور آپ کا تصور ہمارے ذہنوں میں حاضر ہے، یا پھر قبر میں آپ کی ذات مبارکہ لائی جائے گی، اس طرح کہ آپ کی ایک مثال لائی جائے گی تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کے مشاہدے سے فرشتوں کے سوال کی مشکل حل ہو جائے اور آپ کی ملاقات کے نور سے فراق و دوری کا اندھیرا دور ہو جائے۔ اور اس بات میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی حسرت رکھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ قبر میں آپ کی زیارت کی امید پر اللہ کی راہ میں جان دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ جان دے دو وعدائے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قبر میں مردے سے سوال کس طرح ہوتا ہے کہ شارحین حدیث نے اس کی 3 توجہ بیان کی، یعنی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مردے کی قبر سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تک کے سارے حجابات یعنی پردے اٹھا دیے جائیں گے اور یہ مردہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوگا، ان کی زیارت کرے گا۔ اب نکیرین یعنی قبر میں سوالات کرنے والے جو فرشتے ہیں منکر نکیر، وہ حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے۔ دوسری توجہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی شبیہ مبارک نکیرین کے پاس ہوگی، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے۔ جبکہ تیسری توجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں۔ جب قبر میں دیکھوں گا کہہ دوں گا یہ آقا سے یہاں کھینچ کے لایا ہے ارمان زیارت کا۔ اے اللہ کریم ہماری قبر اپنے محبوب کے جلووں سے آباد فرما، محشر میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ نصیب فرما، محبوب کی شفاعت نصیب فرما، پل صراط پر آسانی فرما اور جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ فرما، اور اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا آئے